بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت کی دلیل کے طور پر معجزات بھی عطا فرمائے۔ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے معجزات عطا فرمائے، کسی کو کتنے عطا فرمائے، کسی کو کتنے عطا فرمائے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی، ایمان کی دعوت دی کہ تو ایمان لا اللہ رب العالمین کی ذات پر، اور اس بات کا بھی اقرار کر کہ میں اللہ رب العالمین کا سچا نبی ہوں، اس نے کہا کہ تو جادوگر ہے، تو میرے ساتھ مقابلہ کر لے۔ اس نے اس وقت کے فرعون نے اس وقت کے جو بڑے بڑے جادوگر تھے ان کو، اپنے ملک کے جادوگروں کو جمع کیا اور لوگوں میں اعلان کر دیا۔ جب جادوگر جمع ہو گئے، بہت سے لوگ بھی جمع ہو گئے، اعلان ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگروں کا مقابلہ ہونے والا ہے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہیں اور ایک طرف اس وقت کے بڑے بڑے جادوگر جو ہیں وہ بھی کھڑے ہیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ دکھائیں جو دکھانا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنے جادو کا کرتب دکھاؤ جو تم دکھانے کے لیے آئے ہو۔ ان لوگوں نے، ان جادوگروں نے رسیاں ڈالیں اور لوگوں کی نظروں پر جادو کیا۔ وہ دیکھنے والوں کو چھوٹے چھوٹے سانپ نظر آنے لگے۔ دیکھنے والوں نے یہ خیال کیا کہ یہ سانپ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ رسیاں تھیں۔ جب انہوں نے یہ معاملہ کیا، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو آپ پھینک دیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پھینکا، وہ ایک بہت بڑا سانپ اژدہا بن گیا، جو ان کے چھوٹے چھوٹے سانپ جو لوگوں کو نظر آ رہے تھے سب کے سب کھا گیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، وہ عصا کا عصا تھا۔ جب ان جادوگروں نے دیکھا، وہ پہچان گئے کہ یہ واقعی اللہ رب العالمین کے سچے نبی ہیں، اور یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، نہ ہی یہ جادو کے ذریعے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ وہ تمام موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، آپ کو سچا اللہ کا رب العالمین کا نبی مانا، اور اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے تو فرعون نے کہا کہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی سزا دوں گا، تم نے اس کا ساتھ کیوں دیا ہے، تم اس پر ایمان کیوں لے کر آئے ہو؟ ایمان کی دولت یہ بہت اعلیٰ دولت ہے، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے یہ عطا فرماتا ہے۔ کہ اس کائنات میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ کفار مکہ کو دیکھو کہ حضور نے کتنے ہی معجزات ان کو دکھائیں، کہ اس کے باوجود انہوں نے معجزات حضور کے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، لیکن جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت نہ دی وہ ایمان نہ لا سکے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ نہیں ہدایت عطا فرماتا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین یہ ایمان کی دولت عطا فرما دے، پھر اس پر شکر بھی بجا لانا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔